السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ سے سب خیریت سے ہوں گی۔ میری پہلی ویڈیو جو کہ موت اور حیات جس کا بیان کا موضوع تھا، اس کا پارٹ 2 الحمدللہ اللہ نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا کی ہے، جو کہ اب کرنے جا رہی ہوں۔ اور پہلی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں رکھا ہے، جنہوں نے نہیں اسے واچ کیا، دیکھا، سنا تو پلیز وہاں سے آپ وہ میری ویڈیو پہلے دیکھ سکتی ہیں۔ آئیے بیان شروع کرتے ہیں۔ رب کائنات ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مل کر میرے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہم نے یہ بات کی تھی اللہ پر بھروسے کی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے مومن کی اچھی عادات میں یہ عادت ضروری ہے، یہ ہونی چاہیے کہ مومن کا بھروسہ، اس کا یقین اپنے رب کائنات پر ہونا چاہیے۔ دوسری اچھی عادت صبر اور شکر کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اور یقین جانیے جو میرے حق میں بہتر تھا نا، رب کریم نے مجھے دے دیا۔ یعنی کہ یہ میرا مائنڈ ہونا چاہیے، میرا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا وہ میرے رب کریم نے مجھے دیا۔ جو آپ کے حق میں بہتر تھا اللہ پاک نے آپ سب کو عطا کر دیا۔ اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم رزلٹ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ بس اب جو کچھ ہو جائے رزلٹ میری مرضی کا ہو، نہیں، رزلٹ اپنی مرضی کا نہیں نکل سکتا۔ ہم کام کریں گے، ہم محنت کریں گے، لیکن رزلٹ یہ اپنے رب کریم پر چھوڑیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتریاں کرنے والا ہے۔ صبر اور شکر کا ماحول، لیکن یہاں پر بھی ہم بہت کمزور ہیں صبر شکر کے ماحول میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انسانی جسم میں 307 ہڈیاں ہیں، لیکن اگر کسی ایک ہڈی میں درد ہو جائے نا، مثال کے طور پہ گھٹنے میں ہے، کمر میں ہے، کسی ایک ہڈی میں درد ہو نا، اللہ اکبر، اور اگر کوئی پوچھ لے کیا حال ہے بھائی، تو اب ایک ہڈی کا درد ہے نا، اس کے یہاں پر نا ہم لوگ تبصرے کریں، بس اللہ کرم کرے، بس نا گھٹنا بہت شدید درد کرتا ہے، بس کیا کروں، کونی میں بہت درد ہے۔ اور بھائی اگر ایک ہڈی میں درد ہے، 360 ہڈیاں ہیں، اگر ایک ہڈی میں درد ہے تو 359 ہڈیوں کا بھی شکر ادا کرنا جو بالکل تندرست ہیں، صحیح ہیں، پر نہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اللہ اکبر، بڑی باوقار خاتون، ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا ایک بچہ ان کے گاؤں کا، اور جب گاؤں میں چھوٹے کسی قصبے میں، محلے میں کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہونا، تو وہاں پر جو ہماری بڑی والی نانی امائیں، دادیاں اور بڑے جو ہوتی ہیں، ان کو سب کا پتہ ہوتا ہے اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے، مامی چاچا، یعنی پورے وہ کنبے کو جانتی ہیں۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے ہاتھوں میں وہ بچہ پلا بڑا، اور ایک دن رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایسے بیٹھی تھی، تو وہ لڑکا تقریباً جس کی عمر کوئی ہو گئی ہوگی 35 36 یا 40 سال کے لگ بھگ، تو وہ آیا تو اس نے سرخ رنگ کی پٹی اپنے سر پہ باندھی ہوئی۔ اب وہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا تو ایسے باہر نکلا ہے، اماں جی کو سلام کیا ہے، تو اماں جی کہنے لگی پتر کیا ہوا، یہ پٹی آج کیوں باندھی ہے؟ تو کہنے لگا اماں جی اتنی شدید درد ہے میرے سر میں کہ بس تڑپا دیا۔ آپ نے کہا اچھا، یہ درد پہلے بھی کبھی ہوئی ہے؟ میں نے پہلے تو ایسے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ کہا نہیں اماں جی آج تک کبھی ہوئی نہیں ایسی درد، جس نے آج اس درد نے مجھے تڑپا دیا۔ تو اماں جی کہنے لگی پتر عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا اماں جی ہوگی 35 40 سال۔ تو فرمایا اچھا 35 40 سال میں تمہیں کبھی یہ درد نہیں ہوئی؟ جی نہیں ہوئی۔ فرمایا آج پہلے دن ہوئی؟ کہ جی۔ فرمایا بیٹے آج
35-40 سال کی عمر میں تمہیں ایک مرتبہ درد ہوئی تو تم نے لال رنگ کی پٹی کر کے سب سے شکوے شروع کر دیے، اور 35-40 سال کے عرصے میں رب کائنات نے تمہیں ہر روز صحت دی، تندرستی دی، کبھی یہ درد نہیں ہوئی تو کبھی تم نے شکر کی پٹی بھی باندھی، شکر کی پٹی باندھ کر بھی تم نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں دیکھو میں بالکل صحت مند ہوں، تندرست ہوں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ اچھی عادات میں بہترین عادت یہ بھی ہے کہ انسان صبر و شکر کا ماحول بنائے۔ اب آپ یہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے بازار سے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا دیکھا، شور ہے، لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور ہم پریشان ہیں، یہ شخص، یہ زمین پر لیٹا ہوا شخص، وہ دیکھیے، اس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، اور زمین پر وہ گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی کمر زخمی ہو گئی ہے، لیکن حضور اس کے لبوں پر ایک ہی کلمہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی شکر کس بات پہ کر رہا ہے۔ لوگوں کو بڑی بے چینی ہونے لگ جاتی ہے نا، اگر کوئی شکر کرے نا تو لوگ بڑے بے چین ہو جاتے کہ کر کیوں رہا ہے شکر۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اب آپ اس کے قریب گئے اور اس کے کان میں جا کر کہا بھائی لوگ بڑے پریشان ہیں یہاں پر۔ کہ حضور کیوں؟ کہ تمہارے ہاتھ نہیں ہیں، تمہارے پیر نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، اور تم گھسٹ کر یہ روڈ پار کر رہے ہو، تمہاری کمر جو ہے وہ زخمی ہے، لیکن تمہارے ہونٹوں پر شکر کا کلمہ ہے، الحمدللہ کہتے چلے جا رہے ہو، وجہ کس بات پر شکر کر رہے ہو؟ وہ شخص ہنسا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے جملے دیکھیے، رب کریم کے بندوں کا انداز۔ کہنے لگا الحمدللہ حضور، کیا ہوا جو میرے ہاتھ نہیں، میرے پاؤں نہیں، میری آنکھیں نہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے پاس ایمان کی دولت ہے، سبحان اللہ۔ اور میں شکر کیوں نہ کروں؟ آج اس ٹائم الحمدللہ مجھ سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا کہ میرے روبرو، میرے پاس، میرے قریب اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاس تو ہر نعمت ہے اور ہماری زبان پر ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکوہ۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، اگر ناشکری کرو گے تو میں تم پر عذاب کروں گا، تم سے نعمتیں چھین لوں گا۔ یہ آنکھیں، ہاتھ، پیر، ایک ایک چیز الحمدللہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ ایک جگہ جلوہ فرما تھے، تو کسی نے کہا، کہنے لگا بھائی مسلمان بھی بس بڑے ہی بد نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر جا، مسلمان بد نصیب ہے؟ وہ اگر مسلمان بد نصیب ہے تو پھر نصیب والا کون ہوگا؟ سب سے بڑا مسلمان ہی تو بختوں والا ہے کہ جس کی نسبت آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مسلمان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور اس قدر ان پر اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول کہ رب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اور تم ساری امتوں میں سے بہترین امت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی خوش قسمتی ان کی امت ہے ہم، اپنی خوش قسمتی ان کی امت ہے ہم، نام سے جن کے آدم کو معافی ملی، نام سے جن کے آدم کو معافی ملی، آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوبصورت عادت بھی اپنانے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ اب چوتھی عادت
نیکیاں چھپانا جو کہ ہم میں نہیں ہیں. نیکیاں نا بندے کا اللہ سے راز ہوتی ہیں. اس راز کو خدا را بندوں پر آشکار نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. احد پہاڑ کے برابر. لیکن جب وہ یہ نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اور اپنی نیکیوں کو پیش کریں گے تو رب کائنات فرمائے گا فرشتوں انہیں گھسیٹو ان کی نیکیوں سمیت اور انہیں جہنم میں پھینکو. کہیں گے اللہ عز و جل ہم تو بڑے روزے دار تھے، نمازی تھے، متقی تھے، صدقہ و خیرات والے سخی تھے، ہم تو آدھی آدھی راتوں کو اٹھ کر عبادات کیا کرتے تھے. تو پروردگار ہمیں، اللہ فرمائے گا چپ کر جاؤ، یہ جن کے لیے نیکیاں کی ہیں آج انہی سے جا کر صلے مانگو، گھسیٹو اور انہیں جہنم میں پھینکو، کیونکہ ان کی ساری نیکیاں دکھلاوے کی تھی. یہ نیکیاں کر کر کے لوگوں میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. استغفر اللہ. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک سفر میں کہتے ہیں کہ میں مکے سے مدینے، حضرت، یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور یقین کیجئے کہ بہت زیادہ رغبت ملتی ہے انسان کو کہ اپنی نیکیوں کو چھپائیں. کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مکے سے مدینے جا رہا تھا، ہمارے ساتھ لوگ تھے، اور راستے میں جیسے مکہ شریف سے مدینہ شریف جائیں تو راستے میں کئی ہوٹلز بنے ہوئے، اللہ سب کو نظارے کرائے. تو کہتے ہیں ایک جگہ پر رک کر ہم نے اسٹے کیا اور ہم نے کہا کھانا شانا کھاتے ہیں، وہاں سے کھانا کھایا، کھانا مزیدار تھا. بعد میں ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنا بل بنا ہے، وہ بل بتا دیجیے. تو وہ کہنے لگے کہ حضور یہ کھانا فری ہے. یہ اللہ والا ہے کوئی جس نے کہا ہے کہ مدینے کے جتنے بھی مسافر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور ان کا بل جو ہے وہ میں دوں گا. اللہ اکبر. پیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا زبردست انداز لگا، بڑا خوبصورت لگا کہ واہ کیا بات ہے. میں نے پوچھا بھائی اس بندے کا نام ہی بتا دو، اتنا پیارا عاشق رسول ہے، نام کیا ہے؟ تو ہوٹل والا کہنے لگا حضور نام تو آج تک اس نے مجھے بھی نہیں بتایا. میں نے بھی ایسے ہی کہا تھا تو اس نے کہا تھا بس جس کے لیے نیکی کر رہا ہوں میرا نام بھی جانتے ہیں، وہ میرا سب کچھ جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار تو مرنے کے بعد بھی ریاکاری کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی بہت بری عادت اسے پڑ جاتی ہے. ہر جگہ اپنی تعریف کا، ہر جگہ اپنی تعریف کا وہ چاہتا ہے کہ میری یہاں بھی تعریف ہو، یہاں بھی تعریف ہو، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا. اتنی عادت گندی پڑ جاتی ہے. کسی نے کہا حضور مرنے کے بعد بھی بھلا ریاکاری، یہ کیسے؟ فرمایا مرتے وقت بھی اس کی خواہش ہوگی کہ میرے جنازے پر زیادہ لوگ آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لمان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دکھاوے اور ریا سے محفوظ فرمائے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر کوفے جایا کرتے تھے اور امام اعظم سے ملنے، کچھ اور لوگوں سے ملتے تھے. رستے میں ایک سرائے تھا، یعنی ایک مسافر خانہ، اور سرائے میں ہوٹل وغیرہ بھی ہوتے جیسے ہمارے آج کل کے دور میں ہوٹل کا نام دے دیتے ہیں. اس زمانے میں مسجدوں کے ساتھ سرائے مہمان ٹھہرانے کے لیے مسافر ٹھہرایا کرتے تھے، اسے سرائے کہا جاتا ہے. حضرت بھی وہاں ٹھہرا کرتے تھے. ایک غریب نوجوان آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہاں آیا کرتا تھا. تو حسب معمول جب بھی آپ جاتے قدرتی طور پر آپ کو اس سے محبت تھی، آپ اسپیشل اس کا پوچھا کرتے. لیکن ایک مرتبہ ایک سفر میں سب لوگ وہاں پر تھے لیکن وہ شخص نہ آیا. تو آپ نے اس کا پوچھا بھائی وہ شخص نہیں آ جایا؟ تو کسی نے بتایا حضور وہ بیچارہ تو قید ہو گیا. کوتوالے شہر یعنی لگا لیجئے کہ ایس ایچ او نے اسے پکڑا اور گرفتار کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اس بیچارے نے کسی کا قرضہ دینا تھا، چنانچہ وہ قرض نہیں دے سکا، کیونکہ قرض اتنا، وہ بیچارے کا تو کہتے وہ خاندان بھی اکٹھا ہو جائے تو اس کا قرضہ نہیں ادا کر سکتا. تو کوئی اپنا نہ قریب آیا، آخر کار کوتوالے شہر نے اسے قید کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے پرچہ کروا دیا تھا. اللہ اکبر. حضرت کہتے ہیں اچھا آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور شام میں اس کوتوالے شہر کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بھائی کتنا قرضہ ہے اس شخص کا؟ اس نے کہا حضور اس کا تو قرضہ ہی بڑا ہے، اس کے تو پورے گھر والے اکٹھے ہو جائیں نا اور کما کما کے دیتے رہے تب بھی قرضہ نہیں اترے گا. آپ نے فرمایا تو قرضہ بتا. اس نے بتایا اتنا قرضہ ہے.
آپ نے کہا مجھ سے وعدہ کر, اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں تو اسے رہا کر دے, لیکن کبھی بھی زبان پر میرا نام نہ لانا کہ اس کا قرض میں نے ادا کیا, اس کا قرض میں نے. کہنے لگا حضور یعنی اتنا بڑا کرم, کہنے لگے بس چپ, کہنے لگے چلے نام تو اسے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں, فرمائے چپ کر جا, جس کے لیے نیکی کر رہا ہوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور یہ نیکی میں نے استغفر اللہ اس کے لیے نہیں کرنی. یہ کہنے لگا اس میں حرج ہی کیا ہے حضور, وہ آپ سے ملتا ہے. کہنے لگا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ جب تم میرا نام اسے بتاؤ اور وہ ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کر بیٹھے, نہیں, وہ سر اٹھا کر بیٹھے, وہ کبھی شرمندہ نہ ہو, اور جس سے صلہ مجھے چاہیے وہ میرا رب میری نیکیاں دیکھ رہا ہے, وہ مجھے خود عطا کرے گا. سبحان اللہ. بس پھر کیا تھا, وقت گزرتا گیا, وہ شخص باہر آیا, وہ اس نے کوتوالے شہر کی وہ منت کی, کہنے لگا حضور مجھے بتا تو دیجئے آخر کار یہ میرا کون سا محسن ہے کہ میرا آج کوئی اپنا سگا میرے قریب نہیں آیا, اور یہ کون ہے جو اتنی بڑی نیکی کر گیا, ورنہ ساری زندگی جیل میں بیٹھا رہتا. وہ کہنے لگا نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں بتا سکتا, اس لیے کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے. وقت گزرتا گیا, وہ شخص بے چین, اور جب کبھی اسی سفر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ملنے جاتے, وہ شخص پھر اسی جگہ پر آتا, ان کی خدمت کرتا, پاؤں دباتا, آپس میں باتیں ہوتی. تو پتہ کیا ہوتا, وہ شخص پاؤں دباتے دباتے کہتا حضور آپ نیک ہوں گے, امام ابو حنیفہ نیک ہوں گے, وہ فلانا بزرگ فلانا سب نیک ہوں گے, لیکن میں تو نیک اسے کہوں گا نا جس نے آج مجھ پر اتنی بڑی نیکی کی اور مجھے جیل سے آزاد کیا, ورنہ ساری زندگی جیل بیٹھا رہتا. اللہ اکبر. ہم تو اتنی سی نیکی کریں تو ہم سے برداشت نہیں, بس بتا دیں, اعلان کر دیں. لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا پڑتے اور کہتے اچھا اللہ کبھی ہمیں بھی ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن زبان پر یہ کبھی نہیں لائے کہ بھائی وہ میں ہی تھا. سبحان اللہ. اور پھر وقت گزر گیا, وہ شخص بوڑھا ہو گیا, کوتوالے شہر جو تھا ایس ایچ او یعنی کہ اس کا تبادلہ ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, وہ بہت بوڑھا ہو گیا, وہ نوجوان بھی بوڑھا ہو گیا, اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بیمار ہو گئے. اور ایک دن وہ شخص, وہ نوجوان جو اب کے بوڑھا ہو چکا تھا, وہ گزر رہا تھا, اور اس نے دیکھا کہ وہ کوتوالے شہر بہت بوڑھا ہے اور جا رہا ہے. جا کر جلدی سے گیا, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور اب تو بتا دیجیے, اب تو میں بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن بہت بے چین, خدا را میرے محسن کا صرف نام بتا دیجیے. اس نے رب رسول کے واسطے پتہ نہیں کون کون سی قسمیں دی. تو ایسے جو کہنے لگا اب زندگی کے آخری دنوں میں تو میں بھی ہوں. تو بھائی اچھا جا, اب میں تجھے بتائی دیتا ہوں کہ وہ کون تھے. کہ حضور کون تھے بتائیے نا. کہنے لگا وہ ان سے تو ہمیشہ ملتا ہے, تیری بڑی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھتا ہے. کہنے لگا حضور میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, جلدی سے نام بتائیے. تو کہنے لگا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ اکبر. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. وہ شخص تڑپا اور کہنے لگا حضور عبداللہ بن مبارک, کم از کم مجھے ان کا نام ہی بتا دیتے ہیں, میں اپنے محسن کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کا شکریہ نہ ادا کر سکا. اللہ اکبر. آج تک انہوں نے کبھی یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ اتنی بڑی نیکی انہوں نے میرے ساتھ کی. بس پھر کیا تھا, وہ شخص دوڑا اور کہنے لگا بس آج میں اپنے محسن سے ملوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن جب وہ ان کے آستانے پر پہنچا تو لوگوں کا رش لگا ہے. یہ رش کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ بناتے ہوئے کہنے لگا پیچھے ہٹو, کیا ہو گیا ہے, یہاں کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو لوگ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم, آج حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال فرما گئے اور لوگ کٹھے ہیں. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. اکھاں جدوں میٹیاں
تے جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا کئی بک بک روڑ گے تے کئی لک لک روڑ گے کئی بک بک روڑ گے تے کئی لک لک روڑ گے گلیاں دا آنا تے سیاںا مینوں روے گا گلیاں دا آنا تے سیاںا مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. اتنی دنیا تڑپ رہی ہے حضرت کے لیے، اتنی دنیا تڑپ. ہاں پھر کیا تھا، دوڑ کر اندر گئے اور اندر جا کر اس شخص نے دیکھا کہ حضرت لیٹے ہیں اور بس چہرے پہ اتنا نور بس ایسے کہ جیسے ابھی ابھی سوئے، ابھی چہرے پہ نور، کوئی نہیں لگ رہا کہ کوئی موت کی سختی ہوگی یا وفات پا گئے ہیں، ایسا بس لگ رہا ہے بس سوئے ہیں ابھی. سبحان اللہ، چہرے پہ نور برس رہا تھا. اور پھر کیا تھا، کہتے میں قدموں میں گرا، میں نے پاؤں چومے اور میں نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا بابا جی آپ کی کتنی نیکیاں ہیں، کتنے حج ہیں، کتنے عمرے ہیں، کتنے صدقہ و خیرات ہیں، آپ کا کیا نیکی کون سا عمل مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں اللہ کی قسم جو نیکی آپ نے مجھے کر دیا نا، جو کرم مجھ پر کر دیا ہے حضرت، میں جانتا ہوں کہ اس کے صدقے اللہ آپ کو بخشے گا، آپ پر رحمتوں کے نزول ہی نزول. لیکن کاش کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں آپ سے مل کر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا. یہ اللہ والے کہ جنہیں نیکی کر کے یہ تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے پروٹوکول ملے، اور جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ ساری زندگی میرا نوکر بن کر رہ جائے. اور یہاں پر رمضان المبارک کی 27ویں کو اگر قاری صاحب کو، تراویح پڑھانے والے کو کچھ دینا دلانا بھی ہے تو 500 کا نوٹ کھول کر اللہ اکبر، تاکہ وہ ان کی عزت ختم ہو جائے. کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو سارے زمانے کو بتایا کہ روٹی میں دیتا ہوں. اچھی عادت یہ ہے کہ تو نیکیاں چھپائے. ایکم احسن عملا، تیرے عمل کی کوالٹی کس طرح کی ہے، اس کا معیار کس طرح کا ہے. یا تو لمبی نمازیں اس لیے پڑھتا ہے تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ واہ بھائی واہ کیا لمبے سجدے ہیں، کیا بندہ نیک ہے. کوالٹی بتا تیرے عمل کی، عمل کرے کوالٹی والا، بہترین، اچھا، اعلیٰ درجے والا، ایسا زبردست عمل کہ بس کمال ہو جائے. اللہ پر توکل، اعلیٰ عمل، صبر و شکر، حسد بغض سے بچنا، نیکی چھپانا. اس سے نا ان عادات سے نیکی میں مضبوطی آتی ہے. اپنے آپ پر محنت جاری رکھیں، یہ نہ سمجھ رہے کہ بس سٹاپ ہو گیا اب میں پکا جنتی، ختم بات نہیں. کہیں بھی کھڑے ہو کر یہ نہ سوچیں کہ اب میں بالکل پرہیزگار ہو گیا ہوں، مجھے آگے بڑھنے کی اب ضرورت نہیں. سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بہنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے پوچھیے گا کہ میرے بارے میں انہیں کیسا لگتا ہوں، میں کیسا ہوں. تو
بہن کو اب بھائی کوئی کام کہے تو بہن نہ کرے. اللہ اکبر. بس پھر کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امت پر رحمت کی آیات اترنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طبیعت حشاش بشاش, تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی تھی. آقا فرماتے ہیں پوچھو افسا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی عبداللہ کیسا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ رجل صالح, نیک آدمی ہے عبداللہ, لیکن ایک ہے اس میں عادت. رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا عبداللہ نیک آدمی تو ہے لیکن عشاء پڑھ کے نا سوتا ہے, اور اتنا لمبا سوتا ہے کہ صبح فجر پڑھتا ہے. عبداللہ کو چاہیے عشاء پڑھ کر سوئے اور آدھی رات میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھے, نوافل پڑھے. سبحان اللہ. حالانکہ ہم پر جو فرض ہیں وہ صرف فرائض ہیں, عشاء کی نماز تک بس, فجر سے لے کے عشاء. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت جاری رکھو, اپنے آپ کو کسی مقام پر بھی مکمل نہ سمجھ لو, جاری رکھو. سبحان اللہ. صبح حضرت عبداللہ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں بہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ تو کہنے لگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بڑا نیک ہے, اچھا ہے, لیکن ایک عادت ہے بس اس کی, وہ چھوٹ جائے نا. کہنے لگے جلدی سے بتاؤ وہ کیا؟ تو کہنے لگی بھیا سرکار فرما رہے تھے عبداللہ عشاء پڑھتا ہے پھر اتنا سوتا ہے کہ صبح فجر کے لیے اٹھتا ہے. عبداللہ کو چاہیے آدھی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, پھر اس دن کے بعد جب تک زندگی رہی میں نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے تو لگاتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت تو سنتے ہیں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیانات, ارشادات, احادیث مبارکہ تو سنتے ہیں, پر کسی سنت پر عمل کرتے نہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کی سنتوں کا پیکر بنائے. آمین. اپنے آپ کو کہیں بھی مت نہ روکیے, اور اچھی خصلتیں, اچھے نظریات, اچھی سوچ, میٹھی سوچ, اپنا ذہن خوبصورت, طبیعت منفی نہیں, منفی طبیعت اور سوچ سے دور بھاگیے, طبیعت پازیٹیو رکھیں, مثبت طبیعت. اور قطعی طور پر کبھی بھی کسی شخص کو اپنے آپ سے نیچے کسی لحاظ سے بھی اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھیں. احساس اخوت اپنی طبیعت میں پیدا کریں, پھر دیکھیں زندگی کس قدر خوبصورت گزرتی ہے. پھر ہر طرف مثبت چیزیں, پازیٹیو 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 نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. یادات اپنے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا, نیکی کرنے کا ایک لطف ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبصورت عادات اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہ زندگی بہت مختصر ہے, بس اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نیکی کی نیت سے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل نور ایمان وتھ سمرین سمرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور گزارش ہے, وہ یہ کہ آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کو باقاعدہ مکمل واچ کرتی ہیں, اور الحمدللہ اس بیان کو سننے کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں, اور میرا بیان آپ کو کیسا لگا, اور کس شہر سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں رب کائنات سے کہ اللہ پاک میری ساری بہنوں کو آباد شاد خوشحال رکھ, میرے پاکستان پر اپنی نظر کرم فرما. یا ارحم الراحمین, جو پاکستان اور پاکستان سے باہر میرے اسلامی بھائی بہنیں ہیں, اللہ ان کے ایمان کی, ان کی زندگیوں کی, عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک اپنے کرم اور اپنے فضل سے میرے ملک عظیم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر. اے رب کائنات, جو بھی اس بیان کو سن رہا ہے اپنے کرم سے فضل سے ہمارے دلوں سے دنیا کا میل اتار کر اے اللہ اپنے کرم فضل سے ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمیں نیک رستے پر چلا, اور اپنے کرم فضل سے یا راحمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.